ان الشرک لظلم عظیم، شرک چھوٹا ظلم نہیں ہے، بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ ہم نے پکارنا صرف اور صرف کس کو ہے؟ ایک اللہ، نہ کوئی اس کے سوا پکار کے لائق، نہ کوئی پیغمبر، نہ کوئی فرشتہ، نہ کوئی بزرگ، نہ کوئی ولی اللہ۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اے لوگو تم سب کے سب اللہ کے در کے بھکاری ہو، فقیر ہو۔ اتنے بڑے بڑے لوگ دنیا میں پائے جاتے ہیں اور کروڑ پتی ارب پتی، اللہ سب کو کیا کہہ رہا ہے؟ فقیر۔ کسی مالدار آدمی کو آپ بول دو فقیر کہیں کے، غصہ آئے گا نا اس کو؟ اللہ ہم سب کو کہہ رہا ہے تم سب کیا ہو؟ کیونکہ جتنی بھی دولت ہو 2 منٹ لگتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نظر ہٹی اور آدمی 2 ٹکے کا نہیں رہتا، 2 ٹکے کا نہیں رہتا۔ کووڈ میں دیکھ لو نا، ایک لہر چلی ہے، بڑے بڑوں کو پچھاڑ دیا، اس گئے، قبریں بھر گئی، قبرستان بھر گئے۔ تو ہم سب کس کے فقیر ہیں؟ کبھی اللہ کا۔ دعا بہت بڑی عبادت ہے، آج ہم دعاؤں سے غافل ہیں۔ پتہ ہے دعاؤں سے ہمیں کس چیز نے غافل کیا؟ وظیفوں نے۔ کس چیز نے غافل کر دیا؟ روحانی عاملوں نے۔ یہ پڑھ لو، یوں پڑھ لو، ایسا ہو جائے گا، سرسوں کا تیل یہاں لگا لو، ناخن پہ یہاں لگا لو، 5 انگلیوں پہ لگا لو، ناک پہ تیل لگا لو، 70 بیماریاں ختم۔ پاکستان میں مارکیٹ میں سب سے زیادہ منجن کون سا چل رہا ہے؟ یار تم بلا وجہ آ گئے یہاں پیسہ کمانے کے لیے۔ تم پاکستان میں ہوتے نا، میں تمہیں اس سے آسان طریقہ بتاتا، ارب پتی بنتے، ارب پتی۔ روحانی عامل بن جاؤ، روحانی عامل بن جاؤ، جن چڑیل بھوت بگانے کا بزنس شروع کر دو۔ اس کے لیے کچھ نہ آنا زیادہ مفید ہے، بالکل جاہل ہو کے کاروبار زیادہ چلے گا۔ کوئی بھی آ رہا ہے، تم پہ جادو ہے، تم پہ چڑیل ہے، تم پہ جن ہے، خاتون آ رہی ہے، تم پہ تمہاری ساس نے جادو کرایا، ساس آ رہی ہے تمہاری بہو نے کرایا، نند نے کرا رہا ہے، جٹھانی نے کرایا، پڑوسن نے کرایا، کچھ بھی لکھ کے دے دو، لوگ ایسا یقین کرتے ہیں، ایسا یقین کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں تمہیں اگر روحانی عاملوں کے پاور اور طاقت کو تم کچھ سمجھتے ہو، تمہیں ان کے 2 نمبر ہونے کا یقین نہیں آتا، تو میں تمہارے سامنے بیٹھا ہوں 20 سال سے روحانی عاملوں کے خلاف بول رہا ہوں، چیلنج کر رہا ہوں کہ تمہارے پاس اتنے جن چڑیل بھوت، تم میرا تو کچھ بگاڑو نا یار، کوئی 2-4 چڑیلیں بھیجو ادھر۔ نہیں چڑیل اب کیا یار، تم سارا مزہ خراب کر دیا، کہہ رہے ہیں جن نہیں چڑیل بھیجو۔ اب کدھر دماغ چلا گیا؟ دیکھو بہت گہری بات، نہیں وہ چڑیلیں نہیں ہے نا ایسا۔ تو دعاؤں سے غافل ہو گئے ہیں ہم لوگ، دعاؤں سے غافل ہو گئے۔ مانگنا سیکھو اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ کو سب سے زیادہ پسند کیا ہے؟ اللہ سے۔ جب کوئی مشکل ہو اللہ سے مانگو۔ لوگ کہتے ہیں مانگتے ہیں ملتا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ او بھائی صاحب، اگر اللہ ایسے دینا شروع کر دے، ادھر مانگا ادھر مارکیٹ میں چیز آ گئی، تو پھر تو ایمان بالغیب تھوڑی رہے گا۔ اللہ سے مانگنے کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ اپنا کیس فائل کر دیا اللہ کے دفتر میں، بس تسلی ہو گئی۔ جو توکل کرنے والے ہیں ان کو تسلی ہو گئی، اب ہماری مراد پوری ہو تو بھی ٹھیک، پوری نہ ہو تو بھی ٹھیک۔ یہ مطلوب ہے۔ یعقوب علیہ السلام کا بیٹا جب گم ہوا تو کیا انہوں نے اللہ سے دعائیں نہیں مانگی ہوں گی کہ اللہ واپس بھیج دے میرے بچے کو، یوسف کو واپس مانگی نہیں ہوں گی؟ ساری زندگی مانگتے رہے، روتے رہے، تو نتیجے میں کیا ہوا؟ دوسرا بیٹا بھی گیا۔ اب یعقوب علیہ السلام نے کیا دعائیں مانگنا چھوڑ دی ہے بھائی اب ہمارا کام ہے مانگنا۔ مانگتے رہے، دونوں کو اللہ نے ملایا بادشاہ بنا کے، چاہے دنیا میں پوری ہو آخرت میں پوری ہو۔ جب ہمیں کہہ دیا ہم بھکاری ہیں، تو بھکاری کا کام کیا ہوتا ہے؟ مانگنا۔ کبھی آپ نے کسی بھکاری کو دیکھا ادھر مانگا نہیں ملا تو اس نے مانگنا چھوڑ دیا، اس نے کہا اب میں جاب کروں گا، بزنس کروں گا، لوگ تو دے گے۔ کبھی ایسا بھکاری بڑے ڈھیٹ ہوتے ہیں، کتنا ان کو ذلیل کر دو، ان کو رسوا کر دو، وہ مانگیں گے۔ چاہے قرضہ مانگنا ہو، آئیے میں استغفر اللہ، یعنی وہ کہیں اور چلا گیا، میرا دماغ کہیں اور چلا جاتا ہے، تو وہ اس کا کام کیا ہے؟ بھکاری کا کام ہے مانگنا۔ آپ جتنا بھی ذلیل کر دیں۔ وہ ایک آدمی کی عادت تھی، جب بھی کوئی ہوٹل میں نہاری کھا رہا ہوتا تھا نا بیٹھ کے، یہ نیمبو لے کے جاتا، نچوڑ کے اس کے ساتھ شریک ہو جاتا کہ میں نے بھی تھوڑا سا مدد کی، نیمبو نچوڑا بھائی۔ لوگ کہتے ہیں یار یہ کیا مصیبت ہے یار۔ تو ایک دن کیا ہوا، ایک آدمی نے نیمبو نچوڑا اور کھانا شروع ہو گیا، اس سے کھینچ کے تھپڑ لگا دیا۔ تو اس نے کہا میری ماں بھی مجھے اسی طرح چماٹے مار مار کے کھلاتی تھی، میری ماں بھی مجھے اسی طرح چماٹے مار مار کے کھلاتی تھی۔ تو ڈھیٹ آدمی، ایک دفعہ عزت اپنی سائڈ پہ لگا دو۔ عزت ہمارے دوست تھے، کبھی استاذوں سے ڈانٹ پڑتی نا، ہمیں ڈانٹ پڑتی، ہم تھوڑی بےزتی محسوس کرتے تھے،
تھوڑی دیر کے لیے شاپ میں چلے جاتے تھے, ان کو ڈانٹ پڑتی کچھ بھی نہیں ہوتا. میں نے کہا یار تم کیا پتھر کہتے ہیں, عزت آنے جانے والی چیز ہے, عزت کیا ہے, فیل نہیں کیا کرو. تو بھکاری کو تبھی تو حدیث میں اتنا منع کیا بھیک مانگنے سے, چہرے پہ گوشت نہیں ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے, بھکاری کے چہرے پہ قیامت کے دن گوشت نہیں ہوگا, کیونکہ گوشت سے انسان کے چہرے پہ رونق آتی ہے. گوشت ختم ہو جائے تو وہ ایک ڈھانچہ ہے, تو اس نے اپنے چہرے کو مخلوق کے سامنے ذلیل کیا, اللہ اس کے چہرے سے قیامت کے دن گوشت نوچ لے گا. تو میرے بھائی, مخلوق کے سامنے بھیک مانگنا ذلت ہے, اللہ کے سامنے بھیک مانگنا عزت ہے. ہم تو ہیں ہی اللہ کے محتاج ہیں بھائی, سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک کس کے محتاج ہیں؟ تو ہماری دعا قبول ہو پھر بھی مانگنا ہے, قبول نہیں ہو پھر بھی مانگنا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہمیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ بندے کی دعا قبول کرتا رہتا ہے اس وقت تک جب تک بندہ یہ نہیں کہہ دیتا. ایک دن بندہ تھک کے کہتا ہے میں تو مانگ رہا ہوں, قبول تو ہو نہیں رہی, اس دن اللہ قبول کرنا چھوڑ دیتا ہے. تو جو ہمیں لگ رہا ہوتا ہے نا قبول نہیں ہو رہی, وہ لگ رہا ہوتا ہے, حقیقت میں ہو رہی ہوتی ہیں. وہ اللہ کی مرضی ہے, کیسے قبول کرتا ہے وہ. تو اس لیے بھائی ان روحانی خواتین سے خاص طور پہ کہتا ہوں, خواتین بہت پڑتی ہیں ان عاملوں کے چکر میں. مجھے نہیں پتا مونٹریال کا بڑا روحانی ڈرامے باز کون چل رہا ہے یہاں پر اس وقت مارکیٹ میں, تو ہوں گے ہر جگہ ہوتے ہیں. تو تم پہ جن ہے, تم پہ چڑیل ہے, تم پہ یوں ہے, تم پہ فلانا ہے. یہ مذہبی لوگوں کے منجانے ہی ہے. میں جاپان گیا, وہاں میں نے کہا جن بھوت ہوتے ہیں, انہوں نے کہا ان کے جو عبادت گاہیں ہیں نا وہاں ہوتے ہیں. لیب میں ان کے کوئی جن نہیں ہوتا, کوئی بھوت نہیں ہوتا. یونیورسٹی میں کوئی چڑیل, کوئی جن, کوئی بھوت نہیں. مندروں میں جن بھی ہوں گے, بھوت بھی ہوں گے, چڑیلیں بھی ہوں گی. جہاں بھی روحانی سینٹر کھلے ہوئے نا, مذہب کا, مذہب اس چیز کا نام تھوڑی ہے. مذہب تو اس کا نام ہے جو میں ابھی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. وہ کیا ہے؟ سب سے پہلا حکم مذہب کا کیا ہے؟ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. ہم نے عبادت صرف اور صرف کس کی کرنی ہے؟ ایک اللہ کی کرنی ہے. ایاک نعبد کا مطلب یہ نہیں کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں, ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ, مدد صرف اور صرف اور صرف تو کس سے مانگتے ہیں؟ اللہ سے مانگتے ہیں. جتنی خواتین ہیں یہاں پہ اور مرد ہیں وہ توبہ کریں, ہم کبھی بھی زندگی میں شرک نہیں کریں گے. دیکھو بزرگوں سے محبت کا حکم ہے وہ ہماری طرح کے انسان ہیں. وہ میں اکثر واقعہ سناتا ہوں, ایک آدمی کو فالج ہوا, میرے پاس آیا, کہتا میں مزار پہ جاؤں گا, سنا اس بزرگ کے پاس جاؤ تو دھڑ صحیح کر دیتے ہیں. میں نے کہا ان کے تو دونوں دھڑ کام نہیں کر رہے بھائی, تیرا آدھا دھڑ کیسے ٹھیک کریں گے, وہ ابھی تو قبر میں گئے ہیں. تو دوسرا کام جو اللہ نے ہمارے ذمہ لگایا ہے نا, اللہ کے حق میں سب سے بڑا حق ہے توحید, اور دوسرا حق ہے توحید تو عقیدے کا نام ہے نا, عقیدہ. اور پریکٹیکلی جو اللہ کے حق میں سب سے بڑا حق ہے وہ ہے نماز. جہاں قرآن نے ایمان والوں کی صفات بیان کی, سب سے پہلے نماز قائم کرتے ہیں, نماز قائم کرتے ہیں. بھائی یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ اللہ کہہ رہا ہے, وہ اتنا بار بار کہہ رہا ہے نماز نماز نماز, ہم اس کو ویلیو نہیں دے رہے. اور اس کے لیے اللہ نے 5 ٹائم مؤذن سے اعلان بھی کروایا, حی علی الصلاۃ, حی علی الفلاح, آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. اور میں اور آپ اس دعوت کو بالکل اگنور کر رہے ہیں, کوئی ویلیو نہیں دے رہے ہیں. کوئی بات نہیں, فرعون بھی بڑا خوش تھا موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو ٹھکرا کے کہ نہ کوئی مجھ پہ عذاب آ رہا ہے, نہ کوئی پریشانی آ رہی ہے, میری حکومت تو اسی طرح اسٹیبل ہے اور سب کچھ فٹ فاٹ. فرعون کو پتا نہیں تھا یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے, ایک ہی دفعہ اللہ تعالیٰ پکڑے گا. بھائی اللہ نے مؤذن کے ذمہ لگا دیا, بار بار 5 ٹائم یاد دلانا ہے. گھسیٹ کے کسی کو نہیں لانا مسجد میں, گھسیٹ کے کسی کو نہیں لانا, یاد دہانی کرانی ہے. پھر میں جانوں, ذرنی ومن خلقت وحیدا, جس کو میں نے پیدا کیا میں جانوں اور وہ جانے. قیامت میں اپنے سامنے کھڑا کر کے اس سے میں حساب و کتاب لوں گا. نبی نے فرمایا کہ اللہ کے سامنے ہر شخص نے ایسے کھڑے ہونا ہے کہ لیس بینہ و بین اللہ ترجمان, کوئی تیسرا شخص ترجمانی کرنے والا نہیں ہوگا اللہ اور مخلوق کے درمیان. جتنی خواتین جتنے مرد یہاں بیٹھے ہیں, آج سے پکا عزم کریں ہم نے کسی قیمت پہ نماز کو ضائع بولو نہیں کرنا. اور دیکھو نماز کا پتہ چلتا ہے سفر میں اور بیماری میں کہ آپ نمازی ہیں یا نہیں. بڑے آرام سے میں جہاز میں دیکھتا ہوں لوگ نمازیں چھوڑ رہے ہیں, کوئی پتہ ہی نہیں کہ نماز کو کوئی فکر کر لیں کہ جب فلائٹ ہماری کہاں ہوگی تو کس وقت قبلہ کہاں ہوگا, کوئی ٹائم کہاں ہوگا, کچھ کوئی ایپس آتی ہیں ایسی وہ ڈاؤن لوڈ کریں, نہ کوئی فکر نہیں. اگر نماز چھوڑنے کی کوئی گنجائش ہوتی نا اسلام میں, میدان جنگ میں اللہ کہہ دیتا چھوڑ دو. اللہ نے میدان جنگ میں حکم دیا کہ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے, گھوڑے پہ سوار ہو کے پڑھو, پیدل پڑھو. اے اللہ اتنی ٹینشن کیوں دے رہا ہے, بعد میں پڑھ لیں گے نا. اللہ نے کہا نا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, نماز مومنین پر مقررہ اوقات میں فرض ہے. اللہ کی مرضی کے وقت میں پڑھنی پڑے گی, اپنی مرضی کے ٹائم پہ نہیں ہوتی. میری مرضی کا ٹائم ہے جب آفس سے فارغ ہو کر
سب کاموں سے فارغ ہو کر میں گھر پہ آؤں گا تو پھر نماز پڑھ لوں گا. یہ میری مرضی کا ٹائم ہے. اس کو پشتو میں کہتے ہیں اخپل ٹائم. یہ کون سا ٹائم ہے؟ اخپل ٹائم. حج بھی ہمارا اخپل ٹائم کے مطابق ہو رہا ہے. بھائی آپ کے پاس جب اتنا پیسہ آ گیا کہ حج کی درخواستیں جانا شروع تھی, اس وقت آپ کے پاس اتنا اماؤنٹ تھا کہ آپ نارمل طریقے سے حج کر کے آ سکتے تھے اور گھر والوں کا بھی خرچہ پانی دے کے جا سکتے تھے, تو اس وقت آپ پہ حج فرض ہو گیا. ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ جب سارے کاموں سے فارغ ہو جاؤں گا, طبیعت سے میں بوڑھا ہو جاؤں گا, ریٹائر ہو جاؤں گا, کرنے دھرنے کا کوئی کام نہیں رہے گا, تو پھر کیا کروں گا میں جا کے حج. تو یہ ٹائم اللہ کا بتایا ہوا ٹائم نہیں, یہ ہمارا بولو اخپل ٹائم. اللہ کے ٹائم پہ تو بہت کم لوگ حج کر رہے ہیں. اخپل ٹائم پہ حج تو پھر بھی ہو جاتا ہے, کسی ٹائم پہ بھی کر لو, لیکن نماز تو قضا ہو جاتی ہے میرے بھائی. حج بھی اللہ کے بتائے ہوئے ٹائم پہ کرنا ہے, اخپل ٹائم پہ نہیں کرنا. اور نماز بھی بولو نا کیا ہو گیا بھائی, بس ختم کر رہا ہوں بیان میں, اللہ کے بتائے ہوئے ٹائم پہ نماز پڑھنی ہے, تو پڑھو گے کہ نہیں پڑھو گے؟ اللہ مجھے بھی توفیق دے.